نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تاریخ استاد محترم ثناء اللہ ارشاد رحمانی صاحب، معلم GCTF گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن۔ فون نمبر +934046777277۔ عنوان محرم الحرام سن ہجری کا آغاز۔ سانحہ کربلا کا اس کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے، لیکن اس اسلامی سن کا تقرر اور آغاز استعمال 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان آتے تھے جن پر تاریخ درج نہ ہوتی تھی۔ 18 ہجری حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تبادلہ افکار کے بعد قرار پایا کہ اپنے سن تاریخ کی بنیاد واقع ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، کیونکہ 13 نبوت کے ذوالحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ فتح الباری باب التاریخ ومن آئیں ارخول تاریخ، حدیث نمبر 3932۔ مسلمانوں کا اسلامی سن بھی اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے خاص امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ مذاہب عالم میں اس وقت جس قدر سنین مروج ہیں، وہ عام طور پر یا تو کسی مشہور انسان کی یوم ولادت کو یاد دلاتے ہیں یا کسی قومی واقعہ مسرت و شادمانی سے وابستہ ہیں کہ جس سے نسل انسانی کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ یہودی سن فلسطین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے ایک پرشوکت واقعے سے وابستہ ہے۔ بکرمی سن راجہ بکرماجیت کی پیدائش کی یادگار ہے۔ رومی سن سکندر فاتح اعظم کی پیدائش کو واضح کرتا ہے۔ لیکن اسلامی سن ہجری عہد نبوت کے ایسے واقعے سے وابستہ ہے جس میں یہ سبق پنہاں ہے کہ اگر مسلمان اعلاء کلمت الحق کے نتیجے میں تمام افراد سے مصائب اور آلام میں گھر جائے، بستی کے تمام لوگ اس کے دشمن اور در پہ آزاد ہو جائیں، قریبی رشتہ دار اور خویش و اقراب بھی اس کو ختم کرنے کا عزم کر لیں، اس کے دوست احباب بھی اس طرح تکالیف میں مبتلا کر دیا جائیں، شہر کے تمام سربراہ وردہ لوگ اس کو قتل کرنے کا منصوبہ باندھ لیں، اس پر عرصہ حیات ہر طرح سے تنگ کر دیا جائے اور اس کی آواز کو جبراً روکنے کی کوشش کی جائے، تو اس وقت وہ مسلمان کیا کرے؟ اس کا حل اسلام نے یہ تجویز نہیں کیا کہ کفر اور باطل کے ساتھ مصلحت کر لی جائے، تبلیغ حق میں مداہنت اور رواداری سے کام لیا جائے اور اپنے عقائد اور نظریات میں ایک لچک پیدا کر کے ان میں گھل مل جائے تاکہ مخالفت کا زور ٹوٹ جائے، بلکہ اس کا حل اسلام نے یہ تجویز کیا ہے کہ ایسی بستی اور شہر پر حجت تمام کر کے وہاں سے ہجرت اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ اسی واقعہ ہجرت پر سن ہجری کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو نہ تو کسی انسانی برتری اور تفوق کو یاد دلاتا ہے اور نہ شوکت اور عظمت کے کسی واقعے کو، بلکہ یہ واقعہ ہجرت مظلومی اور بے کسی کی ایک یادگار ہے کہ جو ثبات قدم، صبر و استقامت اور راضی برضا الہی ہونے کی ایک زبردست مثال اپنے اندر پنہاں رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت بتلاتا ہے کہ ایک مظلوم اور بے کس انسان کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے اور مصائب و آلام سے نکل کر کس طرح کامرانی اور شادمانی کا زرِ تاج اپنے سر پر رکھ سکتا ہے اور پستی اور گمنامی سے نکل کر رفعت اور شہرت کو اور عزت و عظمت کے بام عروج پر پہنچ سکتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ مہینہ حرمت والا ہے
اور اس ماہ میں نفل روزے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یہ حدیث آگے آئے کہ یہ خیال رہے کہ اس مہینے کی حرمت کا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ سانحہ شہادت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش ہے اور دین کی تکمیل ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کر دی گئی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دین۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ اس لیے یہ تصور اس آیت قرآنی کے سراسر خلاف ہے۔ پھر خود اس مہینے میں اس سے بڑھ کر ایک اور سانحہ شہادت اور واقعہ عظیم پیش آیا تھا، یعنی یکم محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اگر بعد میں ہونے والی ان شہادتوں کی شرعاً کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اس لائق تھی کہ اہل اسلام اس کا اعتبار کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی تھی کہ اس کی یادگار منائی جاتی، اور پھر ان شہادتوں کی بنا پر اگر اسلام میں ماتم اور شیون کی اجازت ہوتی تو یقیناً تاریخ اسلام کی یہ دونوں شہادتیں ایسی تھیں کہ اہل اسلام ان پر جتنی بھی سینہ کوبی اور ماتم و گریہ زاری کرتے کم ہوتا۔ لیکن ایک تو اسلام میں اس ماتم اور گریہ زاری کی اجازت نہیں، دوسرے یہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آئے، اس لیے ان کی یاد میں مجالس عزا و محافل ماتم قائم کرنا دین میں اضافہ ہے جس کی ہمیں قطعاً مجاز نہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔